الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، جس کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب پر اکبر بھائی وی جے نو لکھ کر سبسکرائب کر لیتا ہے کہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا بیان ہے آگ، کھانا آگ کے کانٹے، کھولتا پانی۔ پارہ نمبر 30، سورۃ الغاشیہ، ایت نمبر شروع سے آخر تک، یعنی کہ مکمل سورت۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آئی تمہارے پاس بات ڈھانپ لینے والے کی، ڈھانپ لینے والے کی، جب وہ ڈھانپ لے گی۔ کتنے منہ اس دن، جب یعنی کہ ڈھانپ لینے والی قیامت، جب وہ قیامت ڈھانپ لے گی، پروسیجر ہو جائے گا اور حشر کا میدان لگا ہوگا۔ رب فرماتا ہے کتنے منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کام کرنے والے، مشقت کرنے والے پہنچیں گے وہ بھڑکتی آگ میں، نئے جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے وہ، یعنی کہ رب فرما رہا ہے جو کھولتا پانی ہے وہ پلایا جائے گا۔ وہ اتنا سخت ہے کہ اس کا ایک گھونٹ مارنے سے جو اندر ہے وہ باہر ہو جائے گا، اتنا سخت کھولتا ہوا پانی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے۔ کھانا کیا ہوگا؟ آگ کے کانٹے۔ یہ جو کنڈے آپ کہتے ہیں نا، کانٹا ہے، ککر کا ہے، یہ کانٹے، آگ کے کانٹے ہوں گے کھانا ان کا، اور وہ اتنے سخت گرم ہوگے، وہ بھی پانی والے حساب ہے کہ بھوک لگنے میں رب فرماتا ہے وہ کھانے کو تیار تو نہ ہوں گے لیکن انہیں کھانا پڑے گا، کھولتا پانی پینا پڑے گا۔ وہ کانٹے دار کھانا کھائیں گے، اور تھور کا درخت کا کانٹے دار کھانا ہوگا، وہ کھائیں گے، جو کچھ اندر ہے وہ باہر۔ یہ ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے گا سلسلہ، پھر صحیح، پھر یہی، پھر ٹھیک ہو جانا ہے، پھر وہی ہو جانا ہے، کھا کر ہر چیز بات۔ اور پھر رب فرماتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ بندے بھی ہوں گے، کتنے ہوں گے جو با رونق ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنی کامیابی پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہم عذاب سے بچ گئے۔ ان کے لیے رب فرماتا ہے کہ کتنے منہ اس دن با رونق ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی کہ وہ جو با رونق منہ ہوں گے، جو انہوں نے کوشش کی ہے، جو وہ نیکی کرتے رہے ہیں، عبادات کرتے رہے ہیں، رب فرمایا وہ اپنی کوشش پہ راضی ہوں گے کہ شکر ہے ہم نے یہ کیا اور ہمیں اللہ پاک نے ہم اس پہ راضی ہے۔ رب فرماتا ہے بلند باغوں میں ہوں گے وہ، نہ وہاں سنیں گے بےہودہ بات، یعنی کہ وہاں جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں کرے گا۔ شیطان ہی جب نہیں ہوگا تو بےہودہ بات نہیں، شیطان ہی نہیں ادھر جانا ہے جنت میں۔ وہ خوش و خرم ہوں گے، ذکر کریں گے، کھائیں گے اور پیئیں گے۔ اور پھر رب فرماتا ہے اس میں چشمے جاری ہیں، اس میں تخت ہیں، اس میں جام ہیں، یعنی کہ رب فرما رہے تخت لگے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھیں گے بادشاہوں کی طرح، سونے کے کنگن، اور دوسری صورتوں میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے کے کنگن پوا کر، ریشمی بریک، موٹے، جس نے موٹے پانے موٹے پائے ریشم کے، جس نے بریک پانے بریک پائے، تختوں پر بٹھا کے بادشاہوں کی طرح بیٹھیں گے، فخر کریں گے۔ چشمے ہوں گے اس میں، جام پڑے ہوں گے، جام شراب کو کہتے ہیں،
ایک قسم کی شراب نہیں ہوگی، کئی قسم کی شراب ہوگی، ادرک کی شراب، یعنی کہ جو جس نے پینی ہے وہ پیے۔ اور قالین بچھے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے، بہت موجے ہیں جنت میں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو جنت میں لے جائے، ہماری تو یہ دعا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا اس سورت میں آپ آیات کا، کیا اونٹ کو نہ دیکھا کہ اللہ نے کیسے بنایا؟ کبھی اونٹ کے سامنے کھڑے ہونا، اسے غور سے دیکھے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اونٹ کو نہ دیکھا کیسے بنایا اللہ پاک نے اسے۔ پھر آپ فرما رہا کہ آسمان کو نہ دیکھا کیسے اونچا کیا، آسمان کو دیکھ کے نا، یہ رب اپنی کاریگری بیان کر رہا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے میں نے اونچا بنایا، نہ کوئی ستون ہے نہ کچھ ہے نہ ٹیک ہے، ایسے بنا دیا کہ دیکھو تو صحیح یار کاریگر۔ پھر کہو کہ واقعی رب ہے جس نے یہ آسمان بنایا۔ اور پھر رب نے فرمایا کیا پہاڑوں کو نہ دیکھا کیسے زمین کے اندر گاڈے، کیوں کہ زمین آپ کو لے کر ڈمگانے نہ لگے، کانپنے نہ لگے۔ پھر رب نے فرمایا کیا زمین کو نہ دیکھا کیسے بچھائی اس نے۔ یہ رب بیان کر رہا کہ دیکھو پہاڑ دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، کہ رب کی کاریگری دیکھو، پھر مان لو کہ رب ہے، یہ عبادت کے لائق ہے جس نے یہ سب کیا۔ پھر رب فرماتا کیا نصیحت نہیں قبول کرتے، نصیحت نہیں سنتے تم؟ پھر رب نے فرمایا حبیب آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ پھر آپ فرمایا حبیب غم نہ کریں، جس نے نصیحت سے منہ پھیرا اسے اللہ، اور جس نے انکار نصیحت سے منہ پھیرا اور اس سے انکار کیا، رب فرما رہا ہے پھر اللہ کا بڑا سخت اس پر عذاب ہو۔ اور پھر رب فرما رہا ہے اگلی آیت میں کہ اس نے میری طرف لوٹنا ہے، جو انکار کرے گا نصیحت قبول نہیں کرے گا اس نے میری طرف لوٹنا ہے، پھر اس کا حساب میں لوں۔ یعنی کہ رب فرما رہا ہے جس نے انکار کیا اور جس نے نصیحت سے منہ پھیرا اس نے میری طرف لوٹنا ہے، پھر میں اسے بتاؤں گا، پھر اس کا حساب میرے اوپر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔